گناہ ایسی جگہ کرے جہاں اللہ تجھے نہ دیکھے۔ میں آسمانوں کے اوپر، وہاں بھی رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں آسمانوں کے نیچے، رب مجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے، میں زمین کے فرش پر، رب مجھے وہاں بھی دیکھتا ہے، میں اس کے نیچے، مجھے رب وہاں بھی دیکھتا ہے، میں خلا اور فضا میں، رب مجھے وہاں بھی دیکھتا ہے۔ وہ تو بصیر ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے اپنے ان بندوں کو جو گناہ اور معصیت کر کے اپنے اوپر ظلم کریں، ان کو اپنے در پر بلا کر استغفار اور توبہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمائے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال اسی کرنے والے پر ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے ہاں مغضوب، جس پر غصہ کیا جاتا ہو، جس پر اللہ پاک ناراض ہو، ایسے بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب یہ گناہ کیا ہے؟ گناہ کے درجات کیا ہیں؟ گناہ کے مضر اثرات کیا ہیں؟ سزائیں کیا ہیں؟ گناہ سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ ہر ایک تین کی عادت کے ساتھ ذکر کی جائے گی۔ گناہ کے درجات بھی 3، گناہ کے مضر اثرات بھی 3، اور گناہ پر ملنے والی سزائیں بھی 3، اور گناہ سے بچنے کی تدابیر بھی 3۔ اور پھر میرے اور آپ کے گناہ پر 8 قسم کے گواہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ 8 قسم کے گواہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ 1450 سال پہلے اسلام کے ان جان نثاروں نے، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت اصحاب پیغمبر کی جماعت کہلائی جاتی ہیں، انہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا ہے۔ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن البر والاسم، کہ آقا نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی اصل اور حقیقت کیا ہے اور گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ برائی اور گناہ کی تعریف کیا ہے اور اچھائی اور بلائی اور نیکی کی تعریف کیا ہے؟ سوال کرنے والے میرے پیغمبر کے صحابی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، فرمائے کامل نیکی، نیکی کی حقیقت فرمائے وہ بہترین اور عمدہ اخلاق ہے۔ عمدہ و بہترین اخلاق حقوق والوں کے حق ادا کرنا، اللہ کا حق بھی ادا ہو، بندوں کے حقوق بھی ادا ہو، یہ سب سے بہترین اخلاق ہے۔ کچھ لوگ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آ کر سوال کرتے ہیں کہ اماں جان ذرا بتائیے کہ ہماری پیغمبر کی سیرت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ کان خلقہ القرآن، کہ میرے پیغمبر کے تمام اخلاق اور سیرت وہ قرآن ہے۔ اور قرآن پاک نے اللہ کا حق اور بندوں کا حق واضح طور پر بتلایا ہے۔ تو بہترین اخلاق خلیق آدمی وہ ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جو آپ کے سینے میں کٹک جائے۔ جس طرح ہم چلتے ہوئے پاؤں میں کانٹا لگ جاتا ہے تو انسان درد کی وجہ سے ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاؤں میں کیا لگا۔ چلتے ہوئے کسی درخت کے ساتھ ہاتھ لگ جائے، کانٹا چبھنے لگے تو احساس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کے ساتھ کچھ لگ گیا ہے۔ تو فرمائے اسی طرح جب تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو تیرے دل کے اندر وہ ایک کانٹا چبھنے لگے، وہ درد کرنے لگے، وہ تجھے بیدار کرنے لگے، وہ آپ کے ضمیر کو جگا دیں اور آپ کو اس کہنے پر اور سوچنے پر مجبور کر دیں جس رب کی عطائیں، جس رب کی نعمتیں آسمان کے بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، میں اس ذات کا نافرمان بنا، میں نے اس ذات کے حکم کو توڑا، میں نے اس ذات سے بغاوت کی، یہ احساس پیدا ہو جائے سینے میں۔ فرمائے کہ یہ احساس پیدا ہونا، ندامت، نادم ہونا، پشیمان ہونا، فرمائے یہی گناہ کی حقیقت ہے۔ اور گناہ کی یہ حقیقت ان کو محسوس ہوتی ہے جن کے سینے میں ایمان کا نور موجزن ہو۔ اگر سینے میں ایمان نہیں ہے اور ایمان کا نور نہیں ہے، اس کو پھر گناہ میں حلاوت اور لذت ملتی ہے۔ تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان پر ڈریں کہ اگر میرے سینے میں ایمان ہوتا تو وہ ایمان ضرور مجھے اس گناہ پر شرمندہ کرتا، مجھے نادم کرتا، پشیمان کرتا۔ جب میں نادم اور پشیمان نہیں ہو رہا ہوں تو مجھ سے ایمان چلا گیا ہے، میرے سینے میں نور ایمان موجود نہیں ہے۔ دوسرا جملہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ گناہ صرف یہ نہیں کہ تیرے دل میں ایک گھٹن پیدا ہو جائے، بلکہ ارشاد فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تجھے یہ ڈر بھی ہو، یہ خوف بھی ہو کہیں اس کام کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چلے، میرے اس کام کے بارے میں میرے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب نیکی کی جاتی ہے سینہ کھل جاتا ہے، طمانینت اور راحت محسوس ہوتی ہے، اور انسان اگر وہ کسی کے سامنے اس کا ذکر ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، ندامت محسوس نہیں کرتا، خجالت محسوس نہیں کرتا، شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ جس کام کے بارے میں تجھے یہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہو کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائیں تو سمجھ لینا یہی گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 باتیں انبیاء علیہ السلام کے صف میں جداگانہ طور پر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری زبان سے نکلے ہوئے کلمات جامع ہوتے ہیں، الفاظ تھوڑے، معنی بڑا وسیع ہوتا ہے۔ کس آسان انداز سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام اور ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ گناہ کیا ہے۔ دل پریشان ہو جائیں اور آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کام کے بارے میں لوگوں کو نہ پتہ چلیں، نہ معلوم ہو جائیں، لوگ اس کے بارے میں نہ جان سکیں، فرمایا سمجھ لینا کہ یہ گناہ ہے۔ اب گناہ کے ابتدائی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ذم کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اور ہمیں ان احکامات کا پابند بنایا ہے، ان میں کوتاہی ہو جائے، ان میں لغزش ہو جائے، جو چیز مناسب ہے اس طرح نہ کیا جائے، اسے ذم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا مرتکب
جب اللہ کے دربار میں آتا ہے اور استغفار کرتا ہے، گناہ کی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گناہ کا پہلا درجہ ذنب، اللہ پاک کے احکامات کی تعمیل نہ کرنا، اللہ پاک کے احکامات کو نہ ماننا، اس میں کوتاہی اور سستی کرنا، اور اس کے لیے دوا توبہ اور استغفار۔ دوسرا درجہ ہے سیئہ، وہ نافرمانی جس پر اللہ پاک کی طرف سے انتہائی سخت قسم کا وعید تو نہ ہو لیکن اللہ پاک کے ناراضگی کا سبب بنے، اللہ کا حکم ٹوٹ چکا ہو، اس کو سیئہ کہتے ہیں۔ جو آیاتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں وہاں بھی یہی لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی بخشش وہ بھی توبہ سے کی جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کے دربار میں عرض کرنے لگتا ہے کہ ربا مجھ سے تیری احکامات کی تعمیل میں سستی ہو گئی ہے، میں نے وہ احکامات بجا نہیں لائے، اس پر میں نادم اور پشیمان ہوں، تو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ معصیت کا ہے، یعنی انسان وہ کام کریں جس سے قرآن پاک نے منع فرمایا ہے، انسان وہ کام کریں جس سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، وہ کام کریں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ کام کریں جو آقا کے شریعت میں نہیں ہے، یہ دین سمجھتا ہوا اسے کرنا شروع کر لے، یہ معصیت، یہ پھر تینوں سے بڑھ کر ہے، جو پہلے والے دو ہیں ان سے یہ بڑھ کر ہے۔ تو انسان گناہ کے ان تین درجاتوں میں سے کسی نہ کسی درجے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، یا ذم سرزد ہو رہی ہوتی ہے، یا سیئہ اور یا معصیت۔ اب جب انسان ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کے تین مضر اثرات وہ اس کی زندگی میں، جسمانی زندگی میں، روحانی زندگی میں نمودار ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا پہلا برا اثر کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی سزا اور سب سے بڑا برا اثر ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مدار، آساس، یہ جو ہم اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ تو اس لیے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، فرمایا عائشہ خبردار، گناہوں کو چھوٹا مت سمجھنا، چھوٹا مت خیال کرنا، گناہ چھوٹا ہے بڑا ہے وہ تقسیم اپنی جگہ، لیکن ہے رب کی نافرمانی، رب کے ناراضگی کا سبب ہے۔ فرمایا فإن لها من اللہ طالبہ، فرمایا عائشہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی رب پوچھے گا، رب کے دربار میں اس کا حساب دینا ہے۔ کون رب کے دربار میں حساب دے سکے گا؟ سارا عالم فنا ہو جائیں، پھر دوبارہ جب اس کو زندہ کیا جائے گا اس سے پہلے اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں تو بڑے بڑے صدور آئے، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، آج بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ سر نگوں خاموش، اللہ پاک خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس ایک اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، یکتا ہے، قہار ہے۔ تو گناہ کے پہلی نحوست اور مضر اثر کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔
دوسرے نمبر پر گناہ کرنے کے بعد انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل میں اطمینان نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، خوشیوں پر خوشیاں مل رہی ہیں لیکن خوشی کا احساس دل میں نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو میری ذکر، میری یاد سے، میرے احکامات کی تعمیل سے غافل ہو جائیں، میں اس کی زندگی تنگ کر لیتا ہوں، وہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ کا ارتکاب، گناہ کی وجہ سے مضر اثر یہ ہیں کہ انسان کی زندگی اور دل میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا دل پر سیاہی آ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرے تو دل پر ایک کالا دبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرے تو وہ دبا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، تیسرا گناہ تو اور زیادہ، جتنے گناہ کرتے جاتے ہیں دل کی وہ سیاہی بڑھتی یہاں تک کہ اس کا دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر سیاہی چڑھ چکی ہے، اب اللہ پاک کی واعظ و نصیحت کی کوئی بات اس دل میں داخل نہیں ہوتی، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کے مضر اثرات میں سے تیسرے نمبر پر مضر اثر ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک ان تین قسم کے گناہوں پر انسان کو تین سزائیں دیتا ہے۔ جب انسان ذم کا ارتکاب کرے یا انسان سیئہ کا ارتکاب کرے یا انسان معصیت کا شکار ہو جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں سے تین قسم کے سزائیں ہیں۔ پہلی سزا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نکیر عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ عذاب اس کو متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ انسان متنبع ہو کر اس گناہ سے بچ جائے۔ جس طرح بچے اگر وہ کوئی کام ہمارے مزاج کے خلاف کرے تو ہم سزا دیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے آئندہ یہ کام نہ کریں اور اس سے بچ جائے۔ تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی مصیبت میں ان کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن وہ مصیبت اس کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ ان گناہوں کا وبال ہے جو گناہ تم کر چکے ہو، یہ ان گناہوں کا وبال ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں دریا میں حالات ناموافق ہوتے ہیں، بنیاد انسان بنی آدم کے برے اعمال۔ تو پہلی سزا اللہ پاک مصیبتیں نازل کرتے ہیں، لیکن یہ مصیبتیں اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہیں۔ جب یہ اس تنبیہ پر متنبع نہ ہو جائیں تو اللہ پاک کی طرف سے دوسری سزا تدبیر، اللہ پاک اس کو گناہ میں مہلت دینا شروع کر لیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو گناہ پر مہلت دینے لگتا ہوں۔ ایک گناہ کیا، نہ آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوا اور نہ ہی دنیا میں کوئی عذاب، کوئی زلزلے پھوٹنے لگیں، یہ دل میں خوش ہوا کہ میرا یہ کام تو اور بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ گناہ میں اور بڑھنا شروع کرتا ہے، اور بڑھنا شروع کرتا ہے۔ انسان اگر کوئی نیک عمل کریں اور اس نیک عمل کے بعد اس کو دوسرے نیک عمل کی توفیق مل جائیں تو خوش ہو جائیں، میرا پہلا والا نیک عمل رب نے قبول کیا ہے، تب تو اگلے نیکی کی مجھے توفیق مل گئی۔ اور اگر ایک گناہ سرزد ہو چکی ہے، یہ دوسرے گناہ اور تیسرے گناہ پہ لگ چکا ہے اور ابھی تک اس کو توبے کی توفیق نہیں ملی ہے، تو یہ ڈر جائے کہ اللہ ناراض ہے۔ اگر اللہ پاک راضی ہوتے تو توبے کی توفیق دے دیتے، جب اس نے توبے کی توفیق چھین لی ہے
تو یہ سمجھ جائیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اب اس نے دوسری سزا مجھے دی ہے کہ مجھے مہلت دینا شروع کر لیا ہے کہ ان کی خطائیں اور زیادہ ہو جائیں اور زیادہ ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پر تاخیر۔ پھر اللہ پاک دنیا میں نہیں پکڑتے، آخرت میں پکڑ ہوتی ہے، یا پھر ابتدائی زندگی میں پکڑ نہیں ہوتی، زندگی کے آخری حصے میں پھر پکڑ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے دعا میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الہا میری زندگی کے آخری ساعتیں پہلے والوں سے بہتر ہو۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے خود اپنے لیے دعا ہے کہ میری زندگی کا آخری حصہ وہ جو پہلی والی زندگی گزری ہے اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی اچھا ہو۔ اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کئی قسم کا ضعف، کئی قسم کی بیماریاں، کئی قسم کی کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پھر تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے پر تیسری سزا یہ مل جاتی ہے کہ اللہ رب العزت پھر عذاب میں تاخیر فرما دیتے ہیں، سزا میں پکڑنے میں تاخیر فرما لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر پکڑ نہیں ہو رہی ہے، یہ خوش نہ ہو جائیں، یہ ڈر جائیں کہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک سزا ہے۔ اب ان گناہوں سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ تو بچنے کی تدبیریں بھی تین ہیں۔ پہلی تدبیر دعا، ہر وقت دعا کرتا رہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، یہ دعا کرتا رہے، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہ سے معصیت سے میری حفاظت فرما۔ فرمایا گناہ سے بچنے کے لیے پہلی تدبیر یہی ہے کہ انسان دعا کا اہتمام کریں اور اپنے لیے زیادہ سے دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاؤں میں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا میرے محبوب کیسے رحم کروں؟ امام الانبیاء بنایا تجھے، یتیم تھا تجھے سردار انبیاء بنایا، تیرے ہاتھ میں جنت کی چابی دے دی، اب تجھے مزید کس رحم کی ضرورت ہے؟ کیا رحم کر دیں آپ پر؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، ربا جب تک آپ مجھے دنیا میں باقی رکھے تب تک مجھے گناہوں سے بچائے رکھ۔ یہ مہربانی اور یہ رحم فرما۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تو معصوم ہے، صرف معصوم نہیں بلکہ معصوموں کا امام ہے۔ جس طرح میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرا پیغمبر خاتم الانبیاء ہے، اسی طرح میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرا پیغمبر خاتم المعصومین ہے۔ نہ قیامت کے صبح تک کوئی اور پیغمبر آ سکتا ہے، نہ کوئی معصوم آ سکتا ہے۔ اور معصوم صرف 12 نہیں، معصوم 1.25 لاکھ ہے۔ صرف 12 معصوم نہیں ہیں، جن کو میرے رب نے بھیجا، معصوم بنا کر بھیجا، وہ 1.25 لاکھ تھے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام وہ معصوم تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرمائیں، مہربانی کر دیں۔ اور وہ مہربانی کیا ہے؟ جب تک آپ مجھے دنیا میں رکھیں تو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ دعا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو گناہ سے بچنے کے پہلی تدبیر کہ دعاؤں کا اہتمام۔ دوسرے نمبر پر گناہ سے جو دنیا کی یا دین کی، آخرت کی، جسم کی یا روح کی نقصانات ہیں، ان نقصانات کو سامنے رکھیں۔ جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اس کام میں میرا یہ نقصان ہے، کبھی اس کام کے قریب نہیں جاتا۔ تو جب گناہ کے نقائص، گناہ کے نقصانات وہ معلوم ہوں گے تو پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی گیا تو ایک دم واپس پلٹے گا، توبہ کرے گا۔ تیسرے نمبر پر ہر وقت اللہ پاک کی معیت کا استحضار ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ہر کام پر خبیر اور علیم ہے۔
حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے اگر تیرا شوق ہے، لیکن رب کی خدائی سے نکل کر کے گناہ کرنا۔ اس نے کہا کیسے نکل سکتا ہوں؟ فرمایا جب اس کے خدائی سے نکل نہیں سکتے ہو جس کا آسمان سایہ فگن ہے، جس کا زمین تیرے لیے فرش ہیں، اسی کے ہاں رہ کر اس کی نافرمانی کرو گے۔ اس نے کہا چلو دوسرا کام کر لو، اپنے رزق کا انتظام خود کر لو، پھر اللہ پاک کی نافرمانی کر لو۔ اس نے کہا اللہ تو رزاق ہے، کیسے اس کے رزق سے میں اپنا انتظام کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا جس کا کھاتے ہو اس کی نافرمانی کرتے ہو، جس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس نے کہا نہ اس کی خدائی سے نکل سکتا ہوں، نہ اس کے انعامات سے روگردانی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کر لیں، گناہ ایسی جگہ کرے جہاں اللہ تجھے نہ دیکھے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آسمانوں کے اوپر وہاں بھی رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں آسمانوں کے نیچے رب مجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے، میں زمین کے فرش پر رب مجھے وہاں بھی دیکھتا ہے، میں اس کے نیچے مجھے رب وہاں بھی دیکھتا ہے، میں خلا اور فضا میں رب مجھے وہاں بھی دیکھتا ہے، وہ تو بصیر ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ فرمائے اب جب نافرمانی کرنا، گناہ کرنا ہے اور وہ بھی اللہ پاک کے سامنے، کیسے کرو گے؟ اس نے کہا میرا توبہ ہے، میں نہیں کرتا ہوں گناہ۔ تو جب اللہ پاک کی معیت کا استحضار ہو کہ ہر وقت میرا رب میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے گناہ کے ارادے سے بھی واقف، وہ میرے گناہ کرنے سے بھی واقف، میں کیسے رب کے موجودگی میں گناہ کروں؟ تو پھر انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کے 3 درجات ہو گئے، 3 مضر اثرات ہو گئے، 3 سزائیں ہو گئے، 3 تدابیر ہو گئے۔ اب 8 چیزیں میرے اور آپ کے گناہ کے شاہد ہے، 8 چیزیں میرے اور آپ کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے گناہ پر شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ وہ کون سے 8 ہیں؟ آئندہ مجلس میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔